ناظرین ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر پاکستان پہ پابندی لگا دی گئی، اگر پاکستان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو بند کر دیا گیا انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے، اگر کراچی پورٹ کو روک دیا گیا استعمال سے، تو پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی چوک کیا جائے، اور یہ سچویشن اس راستے پہ جا رہی ہے، اس دھانے پہ جا رہی ہے جہاں یہ کشیدگی والے تعلقات پاکستان چوک ہو جائے گا، پاکستان کی اکانومی ڈیمیج ہو جائے گی. صرف ایک خبر پہ کہ حسین حقانی کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کال کیا گیا ہے، اس پر ڈالر ریٹ 100 روپے پہ چلا گیا، اور یہ حقیقت اگر ایسا ہو گیا تو ہم جہاں پہ کھڑے ہوں گے دیٹ could be anyone's guess. تو آئیے ہم پاکستان کو اس طرف اس دہانے پہ جاتے ہوئے حالات سے بچا سکیں جہاں پہ پاکستان اکنامکلی کولیپس کر جائے اور ہندوستان کی فوجوں کو پاکستان پہ ایڈونچرز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پاکستان خدا نخواستہ اس صورتحال کے اندر اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوگا. ہمیں پاکستان کو اس جگہ پہ نہیں لا کر کھڑا کرنا ہے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی ناکامی ہوگی. لیکن ایک دوسرا جواب جو اکثر لوگ دیں گے کہ جی ہم غیرت کے لیے ہم کسی چیز پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ پاکستان کی غیرت کا ایشو ہے. پاکستان کی غیرت کا ایشو ہے کہ ہم امریکہ کے مفادات کا خیال نہیں کریں گے، ہم اپنے مفادات کا خیال کریں گے. اور یہ امریکی ایجنٹس ہیں جو یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ پاکستان کی غیرت پہ کمپرومائز کیا جائے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے، اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی غیرت کا سودا ہے. ہر پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتا ہے، ہر پاکستانی جو پاکستان کا وفادار ہے، ہر پاکستانی جو مجھ جیسا ہے جس کے ہاتھ صاف ہیں، جس کا نام NRO اور نیب میں نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے مفادات پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں. وہ پاکستانی جو پاکستان سے پیسے لوٹ کر باہر نہیں لے جاتے ہیں، وہ پاکستانی جو پاکستان باہر کی دولت لے کر آتے ہیں اور کما کر آتے ہیں، ان کی لائلٹیز پہ خدا را شک نہ کیجئے. یہ پاکستان کے وفادار ہیں. یہ وہ وفادار ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو سنبھالا ہے. یہ وہ وفادار ہیں جو پاکستان کی اکانومی کے بیک بون ہیں. ان کو یہ الزام نہ دیجئے. آپ تحریر اسکوائر بنانے کے لیے عوامی جذبات کو اتنے سینسٹیو ایشو پہ نہ لے جائیے. ابھی پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان اپنی وزڈم کو یوز کرتے ہوئے اس معاملے کو حل کرے. یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گلوبل ویلج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گلوبل ویلج کے اندر ہمیں پلورلسٹک سوسائٹی کے اندر رہنا ہے. ایک ایسی سوسائٹی جہاں مسلمان بھی رہتا ہے، ایک ایسی سوسائٹی جہاں کرسچن بھی رہتا ہے، ایک ایسی سوسائٹی جہاں ہندو بھی رہتا ہے. یہاں پر ہمیں مل جل کر اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یقیناً اس گلوبل ویلج میں مسلمانوں کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ کرنی ہے، اور یہ کانفیڈنس بلڈنگ امریکہ کی طرف سے ہونی ہے. کیونکہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کی پالیسی اسرائیل کی طرف اتنی زیادہ جانبدارانہ ہے کہ مسلمان جو اسٹریٹ پہ چل رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ جانبدار ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. امریکہ کے اندر مختلف مفادات ایگزسٹ کرتے ہیں. امریکہ کے اندر ایسی لابی ایگزسٹ کرتی ہے جو اسرائیل کے انٹرسٹ کو لے کر چلنا چاہتی ہے. میں مسلمانوں کو یہ کہتا ہوں کہ آئیے آپ بھی ایک پرچم تلے جمع ہوں اور اپنے مفادات کو لے کر چلیں، اور امریکہ کی پالیسی اپنے مفادات کے فیور میں لائیں. امریکہ سے ڈائریکٹ کانفرنٹیشن مسلمانوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. امریکہ وہ ملک ہے جہاں پر اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. امریکہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر قسم کی مذہبی آزادی موجود ہے. یقیناً آئسولیٹڈ ایونٹس ہوتے ہیں. آئسولیٹڈ ایونٹس کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امریکہ مسلمانوں کے لیے کنڈیوسو ایٹماسفیئر نہیں رکھتا ہے. امریکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے، ہر مذہب کے رہنے والوں کے لیے کنڈیوسو ایٹماسفیئر ہے. اور اگر سچ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر کل امریکن ایمبیسی یہ اناؤنس کرے کہ پاکستان سے لوگوں کو ہم گرین کارڈ دے رہے ہیں، تو آپ کراچی اور لاہور اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ ان لمیٹڈ لائن دیکھیں گے جو امریکہ جانا چاہتے ہیں.
ایسی جب صورتحال ہو، جب ملک کے لوگ اندر سے یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اکانومی ہمیں بینیفٹ کر سکتی ہے، تو اس کو بینیفٹ کرنے سے نہ روکیے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو امریکہ میں اپنے خلاف نہ کھڑا کیجیے۔ آپ ایسے حالات نہ پیدا کیجیے کہ امریکہ اوفنڈ ہو اور ہمارے معاملات کے اندر اس حد تک جائے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کئی آئسولیٹڈ ایونٹس ایسے ہوئے ہیں جس کے اندر میں ان انسیڈنٹس کا نام نہیں لوں گا جہاں پہ زیادتی کی گئی ہے، اور امریکن پالیسی میکرز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن پالیسی میکرز کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر پینیٹریٹ کریں، مسلمانوں کے معاملات کو سمجھیں، مسلمانوں کے ساتھ کہاں کہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو انصاف کے تقاضے پورے کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ جو کچھ عرب مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ، اسرائیل میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی تصحیح کی جائے۔ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی روکنے کے لیے جو بش صاحب نے مسلم آؤٹ ریچ پروگرام شروع کیا تھا جس میں $300 ملین پر اینم خرچ کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے، یہ خرچ صحیح نہیں کیا جا رہا۔ اگر یہ صحیح خرچ کیا جاتا تو آج امریکہ کے خلاف مسلمان اسٹریٹس پہ مسلمانوں کی اکثریت امریکہ کے خلاف نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے سبب موجود ہے، یقیناً ایکسپلائٹیشن اس کے اندر ہے۔ جب عراق کے اندر حملہ کیا گیا اور کولن پاول نے خود ابھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ مجھے غلط ڈس انفارمیشن دی گئی، تو یقیناً یہ ڈس انفارمیشن بلڈ اپ ہوتی رہی مسلمانوں کے اندر کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہی یہ زیادتی کیوں ہے، مسلمان ہی سب چیزوں کو ٹارگٹ کیوں ہوتے ہیں۔ اس چیز کی کانفیڈنس بلڈنگ اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو انہانس کرنا ہے، امریکن فارن پالیسی میکنگ کے اندر اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اوباما تنہا اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ناظرین کہ اوباما، جو بائیڈن، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ جان کیری مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ پریزیڈنٹ جیمی کارٹر فلسطینی مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مسلمانوں کے حق میں لکھی، جو جیمی کارٹر نے، اس پر وہاں کی بہت بڑی آبادی نے انہیں معافی مانگنے کے لیے کہا، لیکن جیمی کارٹر نے معافی نہیں مانگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصولی لوگ ہیں۔ آپ ان لوگوں کو اپنے خلاف اوفینڈ نہ کیجئے، یہ نہ کہیے کہ اوباما مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اوباما کو امریکہ میں رہ کر ووٹ حاصل کرنا ہے، اس کو بیلنس ہو کر چلنا ہے، اس کو ان بائزڈ اپروچ رکھنی ہے، اس کو مسلمان خون، اس کے اندر جو مسلمان خون دوڑ رہا ہے، یقیناً وہ مسلمانوں سے بے وفا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی شخصیت کا بیلنس مینٹین کرنا ہے، اس کو 2012 کے اندر الیکشن بھی لڑنا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر کراچی میں جب قتل و غارت گری ہوتی ہے، جب لاہور میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، جب ٹارگٹ کلنگز یہاں ہوتی ہیں، اور یہاں کا جب ہوم منسٹر یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کون لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، اس کے باوجود کوئی باہر نہیں نکلتا اور یہ نہیں کہتا کہ قاتل کو پکڑا جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہماری میڈیا پہ چور کو چور کہنے کے لیے میڈیا پہ آنے کو کوئی تیار نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہماری میڈیا پر مرڈر کو مرڈر کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، قاتل کو قاتل کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے کی اس ہپوکریسی کو ختم ہونا ہے۔ یہ ہپوکریسی اگر معاشرے کا حصہ بن چکی ہے تو یہ سارا کا سارا برتن اور سارے کا سارا گھڑا آپ امریکہ پہ کیوں پھوڑنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ایسا کرنے سے آپ پاکستان امریکہ کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان امریکہ کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ کون سا ملک ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ بڑھایا جائے۔ معزز ناظرین، مجھے اس ملک کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ملک جو پاکستان کو امریکہ سے لڑوانا چاہتا ہے، وہ ملک جو چاہتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوں تاکہ پاکستان اکنامک کرائسس کا شکار ہو، پاکستان کیوس کا شکار ہو، اس ملک کو آپ اپنی نظر میں رکھیں۔ جو چیزیں اس ملک کے مفاد میں جاتی ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں جاتی ہیں۔ گو امریکہ گو کا نعرہ آپ لگا سکتے ہیں، جمہوری حق ہے، لیکن گو امریکہ گو کا تبت سینٹر میں جلسہ کرنے سے حاصل کیا ہے؟ یہ مجھے بتائیے۔ 5 لاکھ لوگوں کو تبت سینٹر پہ کھڑا کر دیا جائے اور 50 گاڑیوں کو جلا دیا جائے اور 25 گھروں کے شیشے توڑ دیے جائیں، اس سے ہمارے ملک کی اکانومی کا نقصان ہوگا، امریکہ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے مفادات کہاں کہاں ہیں، ہم کس طرح
अपने इंटरेस्ट को लेकर चल सकते हैं। गैरत उस वक्त हमारे हुक्मरानों की कहा जाती है, गैरत उस वक्त हमारे सियासतदानों की कहा जाती है जब मुल्क की दौलत लूट कर अमेरिका और कनाडा के बैंकों में ले जाकर रखते हैं। उस वक्त हमें गैरत याद नहीं आती, हमें वो प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती कि हम इतनी गैरत को खो चुके हैं कि हम पाकिस्तान की दौलत को लूट कर ले जाते हैं। और हमारी गैरत यहां तक आ चुकी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि जो लोग डुअल सिटीजनशिप रखते हैं उनको पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ऑफिस और इलेक्शन लड़ने का इख्तियार नहीं होगा। इस पर हम बिल पेश करेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन से यह सवाल करता हूं कि आप ये बताइए कि इस मामले पे आपने क्या ओवरसीज पाकिस्तानी से मशवरा किया? ये वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान को $1.5 बिलियन पाकिस्तान हर साल भेजते हैं लीगल प्रोसेस से, और इसके अलावा ग्रे प्रोसेस से $1.5 बिलियन मजीद आता है आपके पास। $3 बिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी को देने वाले आज कराची और लाहौर और हर पढ़े लिखे तबके के घराने का एक एक फर्द पाकिस्तान से बाहर है। किसी भी अच्छी सोसाइटी में आप चले जाइए, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में कराची के अंदर, लाहौर के अंदर हर 10 घर में 5 घर ओवरसीज पाकिस्तानी का है। जिस ओवरसीज पाकिस्तानी की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जिस ओवरसीज पाकिस्तानी की लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ, जिस ओवरसीज पाकिस्तानी की दौलत पाकिस्तान के अंदर, जिस ओवरसीज पाकिस्तानी का स्टेक पाकिस्तान के अंदर, उसकी क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी को आप इस तरह चैलेंज करते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि ये कौन सी जस्टिफिकेशन है? आप ये बताइए कि वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं और यहां की दौलत उठाकर ले जाते हैं, वो पाकिस्तानी जो बड़ी बड़ी इमारतें जाकर खरीदते हैं, और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जाती तौर पे मैं ये जानता हूं कि यहां के ब्यूरोक्रेट्स, नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, एक ब्यूरोक्रेट ने मेरे एक दोस्त को वाशिंगटन डीसी से कॉल किया और कहा कि उसके अकाउंट में $36 मिलियन है, उसको खर्च कैसे करना है। ये ब्यूरोक्रेट वो था जो ग्रेड 20 पर रिटायर हुआ। आप अंदाजा कीजिए कि वो ब्यूरोक्रेट्स जो 22 और 21 पर रिटायर होते हैं, और वो पॉलिटिशियंस जो मेजर मिनिस्ट्रीज को होल्ड करते हैं, जिनके पास पावर, रिसोर्सेज और फूड, एग्रीकल्चर और दूसरी इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्रीज हैं, जिनके पास मैं मजीद नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बड़ी कंट्रोवर्सी को जनरेट करेगा। इन मिनिस्ट्रीज के पैसे बाहर किस तरह जाते हैं? वो प्रोजेक्ट्स जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे आते हैं, वो प्रोजेक्ट्स का पैसा किकबैक में बाहर जाता है। उनकी इंटेग्रिटी को आप चैलेंज करें, उनकी इंटेग्रिटी को चैलेंज करें जो यहां की दौलत पे वहां जाकर डुअल सिटीजनशिप लेते हैं। वो लोग नहीं जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने तालीम हासिल की, उनकी इंटेग्रिटी को, उनकी पाकिस्तानियत को आप चैलेंज ना करें। मौजूद नाजरीन, इसके बाद हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं।